مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ دیکھا جس میں وہ یزید لعنتی کا دفاع کر رہے تھے۔ یقین مانیے بہت دکھ ہوا۔ چلے مفتی صاحب اسلامی بیانات میں لطیفے طنز و مزاج، شادیوں کے قصے، 4 بیویوں کی کہانیاں، یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر آپ یزید جیسے نجس پلیت آدمی کا دفاع کرنے لگ جائیں گے، یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر نواسۂ رسول جنت کے سرداروں کے قاتلین کا دفاع کریں۔ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ تقی عثمانی اور بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ یزید کو فاسق اور فاجر ثابت کرنے کے لیے کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ یزید امام حسین کی شہادت میں ملوث نہیں تھا، یہ ہمیں کسی جگہ درست دلیل نہیں ملی۔ آئیں اس دعوے کو تاریخ کی روشنی میں پرکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دلیل کس کے ساتھ ہے۔ پہلی بات یہ کہ یزید نے خود ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ جب یزید کو اطلاع ملی کہ کوفہ کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر رہے ہیں اور گورنر نعمان بن بشیر ان سے نرمی برت رہا ہے، تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یزید نے ابن زیاد کو اس لیے بھیجا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا استقبال کرے، یا اس لیے کہ انہیں ہر قیمت پر روکے، دبائے اور بیعت پر مجبور کرے؟ گورنر کی تبدیلی کا وقت اور مقصد خود بتاتا ہے کہ یہ کارروائی کس کے ایما پر ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ مسلم بن عقیل نے کوفے میں امام حسین علیہ السلام کے حق میں زمین ہموار کرنا شروع کی، تو یزید نے ابن زیاد کو بصرے سے تبدیل کر کے کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد نے پہلے حر بن یزید کو 1000 سوار دے کر امام علیہ السلام کا راستہ روکنے پر مامور کیا، پھر عمر بن سعد کو 10,000 کا لشکر دے کر کربلا بھیجا، اور پھر شمر جیسے سفاک شخص کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے قتل کے لیے بھیجا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ابن زیاد نے اپنے طور پر کیا، ان سے پوچھا جائے کہ ایک گورنر اپنے خلیفہ کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے؟ کیا یزید کو اپنے ہی مقرر کردہ گورنر کی کارروائیوں کی اطلاع نہیں ہوتی تھی؟ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اگر یزید واقعی بے قصور تھا، اگر اسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے دکھ ہوا تھا، تو اس نے اس موقع پر قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ قتل کے ذمہ داروں کو انعام دینے کی بجائے پھانسی پر کیوں نہیں لٹکایا؟ ایک حاکم جو اپنے گورنر کی بربریت سے ناراض ہو، وہ اس کا سر قلم کرتا ہے، اسے گلے نہیں لگاتا، اور بات سنیے اور خود فیصلہ کریں۔ تاریخ میں یزید نے اہل بیت کو دربار میں حاضر کر کے کفر امیز اشعار کہے اور واقعہ کربلا کو اپنے لیے افتخار شمار کیا۔ ان اشعار میں اس نے بدر میں مارے گئے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ اے سنی بھائیو، کوئی بے گناہ اور ماتم زدہ خلیفہ ایسے اشعار کہتا ہے جن میں وہ شہادت حسین کو اپنی فتح قرار دے؟ سب سے اہم بات یہ کہ مشہور دیوبندی عالم محمد قاسم نانوتوی نے یزید کو پلید کا خطاب دیا، رشید احمد گنگوہی نے بھی یہی لفظ استعمال کیا، اشرف علی تھانوی نے یزید کی مخالفت کی اور اسے فاسق کہا، اور مفتی محمد شفیع نے لکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی سے ان کے دانتوں کو چھیڑتے ہوئے اشعار پڑھے، جس پر صحابی رسول ابو حردہ اسلمی نے اسے سخت سرزنش کی۔ یہ وہ علماء ہیں جنہیں خود دیوبندی مکتبہ فکر اپنا امام مانتا ہے، تو کیا تقی عثمانی صاحب کا نام لے کر ان تمام اکابرین کو رد کیا جا رہا ہے؟ آپ جیسے لوگ سب کچھ ابن زیاد پر ڈال کر پتلی گلی سے یزید کو کلین چٹ دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم اپنے سنی مولویوں سے، اپنے مفتیوں سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یزید لعین تھا۔ میں اپنے سنی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، کیا ہم نے پوری زندگی اپنے باپ دادا سے، اپنے مولویوں سے، اپنے مدرسوں میں، اپنی دینی محفلوں میں یزید پر لعنت کرتے نہیں دیکھا؟ تو اچانک سے مفتی صاحب نے پینترا کیوں بدل دیا اور ساتھ میں تقی عثمانی صاحب کو کوٹ کر دیا تاکہ اتنے بڑے عالم کا نام سن کر ہم یزید کے حق میں دمالیں ڈالنے لگ جائیں؟ یہ باریک وارداتیں ہیں جو کل تک حکومت کی ایک جاڑ پر سارے حکمرانوں کے آگے سربسجود تھے، ان سے یہی بعید تھی۔ دوستو، آپ کا یزید پلیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔